تو آزاد کشمیر انتخابات کی گہما گہمی جاری ہے، پولنگ کل ہوگی، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مجموعی طور پر 45 نشستوں پر 708 امیدوار، سخت مقابلہ متوقع ہے۔ 830 پولنگ اسٹیشن حساس ترین قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے کڑے پہرے ہوں گے۔ تیر کا چلے گا وار، شیر کرے گا شکار یا بلہ مارے گا میدان۔ آزاد کشمیر انتخابات چند گھنٹوں کی دوری پر 45 نشستوں پر 708 امیدواروں میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ انتخابات کے لیے آزاد کشمیر میں 33 اور پاکستان میں مقیم مہاجرین کشمیر کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ تحریک انصاف نے تمام 45 حلقوں میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 44 حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ مسلم کانفرنس نے بھی 42 امیدواروں کو میدان میں اتارا۔ 32,20,546 رجسٹرڈ ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 830 پولنگ اسٹیشن حساس ترین قرار دیے گئے ہیں، جن پر 8 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں پابندی کے باوجود علی امین گنڈاپور کی شرکت، الیکشن کمیشن نے 4 حلقوں کے نتائج روکنے کا انڈیا دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے تحریک انصاف کے 4 امیدواروں کو 27 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن فرحت علی کہتے ہیں کہ احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی طریقے سے نمٹا جائے گا۔ کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے آلریڈی، اور اس کے لیے ہم نے اپنا آزاد کشمیر کے جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں ان کو کنوے کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیپٹر جو ہے وہ اپنے اس انداز سے، لیگل انداز سے ہی چلے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہول ٹائم ہے اور اس کے لاز اور قوانین اور اس کی اتھارٹی جو ہے وہ پرپیچول ہے، اور اس کے پروسیسز جو ہیں وہ مکمل اس کے الیکشن کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ ذکر کریں گے بلاول بھٹو کا، جنہوں نے آزاد کشمیر الیکشن میں وفاقی اور ریاستی حکومت پر سرکاری وسائل استعمال کرنے کا الزام لگا دیا۔ کہا ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہوں گے۔ عمران خان کی منافقت، جھوٹ اور یوٹرن سے سب واقف ہیں۔ عمران خان وہ کشمیر کے سفیر بننے کے بجائے کلبھوشن کے وکیل بن گئے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن عام طور پہ فری اور فیئر الیکشنز نہیں کہا جا سکتے، جہاں ایک طرف ہم آزاد کشمیر کا جو حکومت ہے وہ سٹنگ حکومت وہاں موجود ہے، اس کے علاوہ وفاقی حکومت ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ وسائل ہے، پیسہ بانٹتے ہوئے آزاد کشمیر وفاقی وزیر آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس الیکشن پروسیس کو بچائے، اس سے پہلے کہ تاریخ کے سب سے متنازع الیکشنز یہ الیکشنز ڈکلیئر نہ ہو، چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا 3 سال میں بیٹھے ہوئے عمران کی کٹپتلی وفاقی حکومت ہو۔ انہوں نے دونوں آزاد کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، اور پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا آزاد کشمیر میں۔ حکومتی وزیر ہی نہیں، لیگی رہنما بھی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری یاسین گلشن کی اشتعال انگیز تقریر پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ چودھری یاسین کو 28 جولائی کو پیش ہو کر وضاحت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدم پیشی پر یک طرفہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ صرف حکومتی وزیر ہی نہیں بلکہ لیگی رہنما بھی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری یاسین گلشن کی اشتعال انگیز تقریر پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں 12 حلقوں میں بڑے مقابلے متوقع ہیں۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، بیرسٹر سلطان محمود، سردار تنویر الیاس، مشتاق منہا سمیت دیگر امیدواروں کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر انتخابات، کس کا پلہ بھاری؟ دارالحکومت مظفر آباد کے حلقہ LA 29-3 پر نون لیگی امیدوار بیرسٹر افتخار علی گیلانی اور PTI کے امیدوار خواجہ فاروق آمنے سامنے ہوں گے۔ LA 31 مظفر آباد 5 میں PP کے صدر چودھری لطیف اکبر اور مسلم کانفرنس کے راجہ ثاقب میں کانٹے کا ٹاکرا ہوگا۔ LA 32 میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور جیالے امیدوار صاحبزادہ اشفاق ظفر میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ حلقہ LA 33 لیپا پر بھی راجہ فاروق حیدر میدان میں اترے ہیں، جہاں ان کا ٹاکرا PTI کے دیوان علی خان سے ہوگا۔
LA-14 पर साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान और PTI के मेजर रिटायर्ड लतीफ खलीक में तगड़ा टाकरा होगा। LA-15 में PTI के सरदार तनवीर इलियास और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास आमने सामने होंगे। साबिक वजीर आजम और जियाले उम्मीदवार सरदार याकूब का LA-21 में जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार हसन इब्राहिम से मुकाबला होगा। साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद के दरमियान LA-3 में घमसान का रंग पड़ेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जबान इस्तेमाल करने वाले अफगान मुशीर से मुलाकात क्यों की? इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और किससे शेयर किया गया था? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ताबड़तोड़ सवालात। मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की वजाहत करने और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सामने लाने का मुतालबा भी कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अफगान मुशीर भारतीय खुफिया एहलकारों से मिले। नवाज शरीफ साहब ने वहां पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके हिंदुस्तान से ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं। काफी हद तक हैरान हो गए हैं जिन हालात में ये मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है उनसे कि क्या आप में से किसी को नवाज शरीफ साहब ने बताया कि वो क्यों मिलने जा रहे हैं और क्या एजेंडा होगा? मुलाकात उन्होंने जाती हैसियत में की है। बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए जाए। जो हमदुल्ला मुहिब हैं, इन्होंने मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जिस गंदी जुबान का मुजाहरा किया वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। मई से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने तमाम राब्ते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफिस जो है अफगानिस्तान का, उससे हम खत्म कर चुके हैं। और अब जिक्र करेंगे दीगर वफाकी वज़रा का जिन्होंने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया है। अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे बरसे। कहा 3-3 बारियां लेने वाले नए कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। अपोजिशन ने इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की। वजीर आजम ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के हर फोरम पर बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इन्होंने जिस तरीके से कैंपेन शुरू की और उसके अंदर इन्होंने उस नैरेटिव को जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है उसी के ही पिच पे खेलते रहे, इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश की। इमरान खान का जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड है सफीर बनकर, उसको कश्मीर के लोग ऑनर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने क्या किया, हमने इनको इन 3 सालों में डबल इनका जो डेवलपमेंट बजट था डबल करके दिया। हुकूमत आपकी, वजीर आजम आपका, वज़रा आपके, इलेक्शन का अमला आपका तैनात किया गया, पुलिस स्टाफ आपका तैनात किया गया, पुलिस, पटवारी, इंतजामिया सब आपका। लेकिन हमने शोर नहीं मचाया क्योंकि हम मकबूलियत देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान से कितनी मोहब्बत है और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। कश्मीर में जो जबान इस्तेमाल की गई इससे सबके दिल दुखे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कश्मीर में सबको यक जबान होना चाहिए था। ऑपोजिशन की हार की वजह इनकी जबान होगी। नवाज शरीफ रॉ के एजेंट से मिल रहे हैं। कल लाल हवेली से PTI की जीत का ऐलान करूंगा। मरियम नवाज की सियासत को उसकी जबान तबाह कर देगी। बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि कश्मीर जन्नत बेनजीर में जो जबानें इस्तेमाल की गई हैं उससे कश्मीरियों का दिल दुखा है। आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। सुबह ऐलान करें, शाम को चार्टर प्लेन भेजता हूं, आए आप वापस, पूरी सिक्योरिटी दूंगा। कल शाम 7 बजे इंशाअल्लाह लाल हवेली के बाहर से तहरीक इंसाफ की फतह का ऐलान करूंगा। अब बात अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कश्मीर में रेफरेंडम कराने का वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया है। कहा रेफरेंडम की बात तारीखी और आईनी मौक़िफ से इन्हिराफ है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हटकर कोई मौक़िफ तस्लीम नहीं। कश्मीरियों की मर्जी के बगैर कोई भी फैसला कश्मीर कौद से गद्दारी के मुतरादिफ है। और अब जिक्र कर लेते हैं मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ के इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से मज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। नई दिल्ली को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकनी होगी। भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। भारतीय वजीर खारजा ने FATF को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने का एतराफ किया। हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है।
مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت سے بات نہیں ہو سکتی. مشیر قومی سلامتی موحد یوسف نے صاف صاف بتا دیا. I want to be categorical. Kashmir is a national issue for Pakistan. You can't make the problem the solution. Until I'm here, it's over my dead body. My message is peace. But there is an intent and there has to be an enabling environment to talk, Karan. Create that and you will find us winning the next day. Take that one step. You will see my Prime Minister take two. بھارتی صحافی کو انٹرویو میں مشیر قومی سلامتی موحد یوسف نے کہا کہ بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بنا رکھا ہے. The Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. You were taking advantage of that weakness and creating terror groups, funding terror groups and using formal channels to kill Pakistanis. I am laying out a very clear piece of evidence that has not been created in about 5 minutes after an attack saying, oh, Pakistan, oh, this group. We spent our time and we have evidence to the T. موحد یوسف نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت میں مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. موحد یوسف کے سوال پر بھارتی صحافی کرن تھاپر کو سانپ سونگھ گیا. اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. بھارت نے اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس کا استعمال کرتے ہوئے 25 کشمیری حریت رہنماؤں کے سیل فونز کی خفیہ نگرانی کی، جن میں میروائز عمر فاروق، بلال لون، سید علی گیلانی کے داماد افتخار گیلانی، محبوبہ مفتی کے اہل خانہ کے افراد کی بھی جاسوسی کی گئی. ان کے علاوہ دہلی یونیورسٹی کے مرحوم لیکچرر اور RS گیلانی کا فون ٹیپ کیا گیا. جاسوسی 2017 سے جنوری 2019 کے درمیان کی گئی. حریت قیادت نے بھارت اور اسرائیل کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ملوث افراد اور ایجنسیوں کے خلاف مقدمے کا مطالبہ کر دیا. اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے جاسوسی کے معاملے پر پاکستان نے بھارت کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ اسپائی ویئر کا معاملہ پاناما سے بھی بڑا ہے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم ملٹری شخصیات سمیت اہم سینئر لوگوں کی جاسوسی کی گئی. یہ ایک سنگین معاملہ ہے، ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. بھارت کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اقوام متحدہ میں بھی معاملہ اٹھایا جائے گا. تحقیقاتی کمیٹی میں سیکیورٹی اداروں اور دفتر خارجہ کے حکام بھی شامل ہوں گے. یہ جو اسکینڈل ہے یا ایکسپوزے ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاناما لیگ سے بھی بڑا ایک ایکسپوزے ہے. غیر ذمہ دار حکومت اور ملک میں سمجھتا ہوں اس کو جب یہ بیچا گیا ہندوستان کو تو اس نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان کو. کہ یہ ایک سیریس ایشو آف کنسرن ہے. اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے، جس سے اسپائی ویئر کی جو ہیکنگ اور جو بھی اس سے آفیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان میں اس کا پتہ چلایا جائے گا. جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی ان کو انٹرنیشنلی شیئر کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر انکلوڈنگ دی UN. دوسری جانب مقبوضہ وادی میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. ضلع باندی پورہ میں قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے مزید 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے. کل سے لے کر اب تک شہادتوں کی تعداد 4 ہو گئی. قابض بھارتی فوج کی جانب سے سرچ آپریشن کی آڑ میں گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہو گیا ہے بریک کا. آج کے ساتھ رہیے.